بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میں ہوں سمیرا ہیلتھ آئی والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی رسپیکٹفل اور سینئر جو ہیں وہ گیسٹ موجود ہیں. تو آئیے ان سے ان کے زندگی کے تجربات، ان کے سیکھنے کا عمل، ان کی دلچسپیاں، ان کے لائک ڈس لائک کے بارے میں جانتے ہیں. بغیر کسی تاخیر کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں مس قرۃ العین. تو السلام علیکم مس قرۃ العین، آپ کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ فائن. جزاک اللہ خیر، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں، بہت شکریہ. مس قرۃ العین، سب سے پہلے تو اپنا قیمتی ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ایک مختصر سا تعارف کروا دیجیے تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے موقع دیا. میرا تعارف پہلے تو یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہوں. اللہ نے مجھے کریٹ کیا، اس کا احسان کہ اس نے انسان بنایا، پھر اس کا اگلا احسان اس نے مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا تو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انعامات، بے انتہا بلیسنگز کی جن کو شمار کرنا واقعی مشکل ہے. کہ بہترین گھرانے میں پیدا کیا، بہترین ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، بہترین ٹیچرز دیے، بہترین مینٹرز دیے، اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں. تو یقیناً یہ بہت سے موڑ ہوتے ہیں زندگی کے، اور بہت سے راستوں سے گزر کے ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ پریزنٹیبل حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں یا کسی سے اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمارے لیے ایسے حالات بنائے کہ آج ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو یہ میرا انٹروڈکشن ہے. باقی آپ کا نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ جی مس قرۃ العین، یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ ریحان اسکول کی طرف کیسے آئیں اور پہلے کیا کرتی تھی؟ کیا آپ کوئی آف لائن جاب بھی کرتی ہیں؟ اور یہ ریحان اسکول میں لرننگ کا سفر کب سے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ ریحان اسکول کا ایکچولی میں سر ریحان کو بہت عرصے سے فالو کر رہی ہوں. سر ریحان ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو دنیا میں ریئل چینج لانے کے لیے ایک خواب دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں. میرا ویژن تو ایسا ہی ہے، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی انسان سے کام لینا ہوتا ہے، پازیٹیو کام، تو وہ پھر اس کے لیے لوگوں کو چنا جاتا ہے. تو سر ریحان از ون آف دیم میری نظر میں. میں ان کو بڑے عرصے سے فالو کری تھی، اور بہت نیگیٹو کامنٹس، اور جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کوئی نیا آئیڈیا پیش کرتے ہو تو اس کی ایکسیپٹنس زیرو لیول کی ہوتی ہے، اور ایک عام سی ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ اگر نیا کچھ بھی سسٹم ہے تو غلط ہی ہوگا. مطلب یہ ایک عام سی سوچ بنی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے فراڈ ہی ہوگا. تو ابھی تک بلکہ لوگ ایسا سوچتے ہیں اور ایسے کامنٹس کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی سر ریحان نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس کے اوپر اللہ ہدایت دے کسی عورت کے نام کی کوئی آئی ڈی تھی، اور اس نے بہت ہی بیڈ کامنٹس دیے ہوئے تھے. تو ریحان اسکول کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ ایک تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بچپن سے ہی لرننگ کا بہت شوق ہے، اور شروع سے ہی کمپیوٹر سائنسز کی طرف دھیان تھا. جب میں پڑھتی تھی تو میرے اسکول کے اندر کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ نہیں تھا، اس کے لیے مجھے اسلام آباد جانا پڑتا لاہور، تو اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا. تو پھر ایسا ہوا کہ جب مجھے 8th 9th 10th میں جب سمر ویکیشنز ہونی، ہالیڈیز ہونے، یا پھر ونٹر ویکیشن، سمر ویکیشن، تو مجھے شوق ہوتا تھا، میں ان کو ضائع نہیں کرتی تھی. میں کمپیوٹر سائنسز پڑھتی تھی، میں پریکٹیکلی کمپیوٹر سیکھتی تھی، ڈفرینٹ کورسز. اس زمانے میں ونڈوز ہم کہتے تھے کہ فلاں ونڈو ہے، اب اس کا یہ ایم ایس آفس سیکھنا ہے، اور اب اس کی فلاں لینگویج سیکھنی ہے. پھر ہوتے ہوتے الحمدللہ گریجویشن جب میری مکمل ہوئی تو پھر میں نے پوسٹ گریجویشن کمپیوٹر سائنسز میں ہی کیا الحمدللہ، اور میرا پروفیشن یہی رہا. میں کمپیوٹر انسٹرکٹر رہی، میں نے اسی فیلڈ میں میری ڈگری بھی ہے، اسی فیلڈ میں میری جاب بھی رہی. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف مائل کیا.
یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر کچھ اللہ والوں کا ساتھ ملا، اللہ تعالیٰ نے دل مائل کیا قرآن سیکھنے کی طرف، کیونکہ مینٹرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی زندگی میں لوگ آ جاتے ہیں ویسے آپ کی سوچ بنتی ہے، اور پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کا بھی ایک ان کی تربیت کا نظام ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں مکس ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے اوپر مینٹورز دیے، ان سے دین سیکھا۔ لیکن جو میرے دل کے اندر جو میرا پروفیشن ہے وہ ہمیشہ رہا۔ اب پچھلے تقریباً 15 سال سے میں قرآن سیرت پڑھا رہی ہوں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس ان کو بھی میں پڑھا رہی ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے نا وہ میرے اندر رکتا نہیں ہے۔ ابھی میری فیلڈ کے اندر اب کیا نیا آ گیا ہے، اب اس میں کون سے نئے کورسز آ گئے ہیں، ہمیشہ سے میری ریسرچ رہتی ہے۔ تو ریحان اے آئی اسکول کے ساتھ اٹیچ ہونے کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے ریسرچ کے بعد کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کیا ہے، اور میں نے اس کا پورا اپنا بیچ میرا 24 ہے اور اپنا پورا کورس کمپلیٹ کیا ہے، میری اسائنمنٹ تقریباً لاسٹ پہ پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک سلسلہ ہے جو کہ شروع سے میری فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس، تو اس لیے میں تو ایسا ہے کہ ہمیشہ انشاءاللہ سیکھتی رہوں گی۔ جی تھینک یو مس قرۃ العین، آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے اپنے بارے میں ویورس کو بتایا۔ مس قرۃ العین یہ بتائیے گا کہ ریحان اسکول میں نا ایک والی اور والا کا کنسیپٹ ہوتا ہے جو آپ کا گول بتاتا ہے کہ آپ کیا یہاں پہ کرتے ہیں، آپ کیا ویژن رکھتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے کہ اپنے نام کے ساتھ لیڈرشپ والی لگایا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو کافی سارے کانسیپٹ موجود ہے، ای کامرس والی بھی لگا سکتے ہیں، انٹرپرینورشپ ہے، ہیلتھ والی ہے، ٹریننگ والی ہے، ایجوکیشن والی ہے، تو کافی سارے مطلب یہ والے کانسیپٹ موجود ہیں۔ تو آپ نے اسپیسیفکلی لیڈرشپ لگایا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جی اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا تھا کہ سیکھو اور سکھاؤ۔ ایکچولی ہمارا کام انسان جو اس دنیا میں سب سے پہلا انسان بھیجا گیا تھا، ہی واز این ایجوکیٹر اینڈ ہی واز اے لیڈر۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک ایجوکیٹر تھے اور ایک لیڈر تھے، انہوں نے ایک لیڈ کیا، انسانیت کو لیڈ کیا، اور ان کے بعد پھر انبیاء کا سلسلہ جیسے شروع ہوا ہے اور نبی علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو گیا، تو ہر جو نبی ہیں، ایوری پروفٹ واز این ایجوکیٹر اینڈ لیڈر۔ تو لیڈرشپ تو ہمارے خون میں ہے، لیڈرشپ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیڈرشپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن لیڈرشپ کے لیے پھر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر تو یو ہیو ٹو بی اے لیڈر، آپ کو لیڈر پھر بننا پڑے گا نا، اور لیڈر سے بننا سے منہ سے نہیں ہوتا کہ بھی میں لیڈر ہوں، نو آئی ایم ناٹ اے لیڈر، آئی وانٹ ٹو بی اے لیڈر، کہ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اگر میرے اندر ایک بھی کسی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی روشنی یا اللہ تعالیٰ کی علم کی کوئی روشنی میرے اندر ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میں مرنے سے پہلے آگے پہنچاؤں۔ تو بلغوا انی ولو آیا والی بات ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر میری طرف سے آپ کو ایک آیت بھی پہنچی ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں، اور اس کا سوال ہوگا، ہماری لیڈرشپ کا سوال ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں سے جوڑا تو ان کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے، ان جیسا بننے کا دل کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ میرے جو دین کے ٹیچرز ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، وہ انجینئرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، اور وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ وہ عالم ہیں، وہ حافظ ہیں، وہ تقویٰ والے ہیں۔ تو وائی ناٹ کہ ہم ایک کمبینیشن کو لے کر آئیں اس دنیا میں۔ یہ جتنے بھی پروفیشنز ہیں یہ کہاں سے نکلے ہیں؟ یہ سارے کے سارے پروفیشنز انبیاء سے آئے ہیں۔ تو انبیاء آر دا لیڈرز، اور انبیاء کو جو فالو کرتے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ تو بھی یہ لیڈرشپ جو ہے نا، یہ ہمارا ایک تمغہ امتیاز ہے، آپ کہہ لیں، ہمارا آنر ہے، اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو سیکھیں گے ہمیں آگے ایک ٹیم بنانی ہے، ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے، جس کو جتنی بھی توفیق ہوتی ہے میں یہ کرتی ہوں کہ الحمدللہ میرے مدارس ہے، میں مدارس کے ساتھ کام کرتی ہوں، اپنے بڑوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، اپنی ٹیچرز کے ساتھ ابھی بھی کنیکٹڈ ہوں۔ ہم کوئی ایسے بے نیاز نہیں ہو جاتے کہ جی ہاں ہم نے سیکھ لیا، اب ہم تو آزاد ہیں، اب تو ہمیں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ دس از اے رانگ کانسیپٹ۔ جب تک آپ اپنے استاد کے نیچے ایک شیڈو پلانٹ بن کے رہیں گے تب تک آپ گرو کریں گے، بڑوں سے پوچھ کے چلیں گے۔ تو یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکھتا ہے، اور وہ آگے مشوروں سے چلتا ہے، اور وہ آگے دعاؤں سے چلتا ہے۔
تو یہ اس لیے پھر جب میں یہاں آئی اور انہوں نے مجھے لسٹ دی میرے فیسیلیٹیٹرز نے، ہوسٹ نے، تو اس میں ایک لیڈرشپ کا بھی نام تھا. تو دیٹ واز دا کانسیپٹ بیہائنڈ دس ٹائٹل، لیڈرشپ والی. جی ماشاء اللہ، بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا آپ نے لیڈرشپ کے کانسیپٹ کو. مس قرۃ اللہ تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کے لیول 1 کی طرف. یہ بتائیے گا کہ لیول 1 میں ابھی تک آپ نے کون کون سی ٹاسک پرفارم کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لیول 1 میں کتنی طرح کی ٹاسک پرفارم کی جاتے ہیں، کہ تھوڑا سا اس کو بتائیے گا اپنے دیکھنے والوں کو. لیول 1 میں ہمیں اے آئی کی بیسک سکھائی جاتی ہیں، اور یہ نہیں کہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اس کے اندر صرف پریکٹیکل ورک ہے. سب سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اے آئی ٹولز کون کون سے ہیں. اب اے آئی ٹولز میں سب سے مشہور اور معروف ٹولز ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ میٹا اے ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنی ہے. یہ سب سے موسٹ کامنلی یوز جو ٹولز ہیں، ہمیں اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہیں، آلریڈی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے بھی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں. میرے اپنے بیچ میں کتنے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو چیٹ جی پی ٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو بتایا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں. ہمارے ٹیچرز نے، فیسیلیٹیٹرز نے بتایا، انہوں نے ہمارے سامنے ڈاؤن لوڈ کیا اسکرین شیئر کر کے، اور پھر وہ یوز کرنا شروع ہوا. تو بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ ہے ان چیزوں کا. تو ہمیں بیسک سے لے کے، مطلب لیکن پریکٹیکل. تو ابھی چیٹ بورڈس کون سے ہوتے ہیں، ٹولز کون سے ہوتے ہیں، پھر ان سے پرومپٹ کیسے بنائی جاتی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن یور پرومپٹ. آپ ایک ہی پکچر دیکھو نا، اب جتنے بھی ریحان اسکول کے فرسٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا سیم سلیبس ہے، لیکن آپ ان کی جو پروفائل کو وزٹ کرتے ہو تو اتنا مزہ آتا ہے ہر ایک کو دیکھتے ہوئے کہ ہر ایک کی پرومپٹ کیونکہ ڈفرینٹ ہے نا، تو ٹاپک ایک ہی ہے لیکن اس کے اوپر پکچرز ڈفرینٹ آ رہی ہیں، اس کے اوپر کانسیپٹ ڈفرینٹ آ رہا ہے، اور ڈفرینٹ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ بہت امیزنگ بات ہے پرومپٹ کیسے بنائی جاتی ہے، اور پرومپٹ میں ایک لفظ کی تبدیلی آپ کی پوری پریزنٹیشن کو چینج کر دیتی ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ آپ ڈیزائننگ سیکھتے ہو، کینوا میں جاتے ہو، اس طرح کے ڈفرینٹ ٹولز میں جاتے ہو، آپ 3-4 قسم کی ڈفرینٹ آپ کی پریزنٹیشن کو ایک جگہ لا کے اس کو ویڈیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. تو ویڈیو آپ سیکھتے ہو، ویڈیو کریشن، گرافک ڈیزائننگ آپ سیکھتے ہو، پھر اس کے بعد کوڈنگ آپ سیکھتے ہیں. کوڈنگ از این امیزنگ جاب کہ جو کسی زمانے میں ہم کرتے تھے تو لگ پتہ جاتا تھا کہ کوڈنگ آپ کو HTML یاد کرنا اور پھر اس کو لے کر آنا، تو وہ کیا چیز ہوتی تھی. لیکن آج بالکل ایک، یعنی کہ کلک کے اوپر کوڈنگ ہے. آپ ویدر ایپ بناتے ہو، آپ الارم کلاک بناتے ہو، ٹو ڈو لسٹ ایپ بناتے ہو. تو اٹس سو امیزنگ. آپ پھر کانفیڈنس بلڈ اپ کے لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو، پھر آپ کلاس کے اندر اپنی پریزنس رکھتے ہیں، آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں. جیسے کہ اب میں اور آپ اس وقت آن لائن ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، انٹرویوز لے رہے ہیں بغیر کسی تیاری کے. بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہو اور آپ کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے. واٹ از اٹ؟ دس از کانفیڈنس. آپ بات کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں. ہمارے کتنے ہی اسائنمنٹس ایسے ہیں کہ ہم نے انگلش کے اندر، اردو کے اندر چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ 1-on-1 ہونا ہے. ایک کوشچن میں نے کرنا ہے، ایک اس نے کرنا ہے. تو ہم سیکھتے ہیں کہ کنورسیشن کیسے کی جاتی ہے، ایک ٹاپک کو لے کے آگے کیسے بڑھا جاتا ہے، فوکس کیسے کیا جاتا ہے. تو اٹ از سو امیزنگ. اگر کسی کو بھی سیکھنا ہے کہ وہ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو گروم کرے اور اس کی پوری پرسنالٹی گرو کرے، تو میں تو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ سب لوگ ریحان اسکول کو جوائن کریں. اور سر ریحان اللہ والا کا ویژن کوئی معمولی ویژن نہیں ہے. میری طرف سے آپ کے پلیٹ فارم سے سب کو انویٹیشن ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو ایز سون ایز پاسبل جوائن کریں، اپنے بچوں کو جوائن کروائیں، اور پھر رزلٹ دیکھیں آپ. جی ماشاء اللہ سے. جی ناظرین، جیسے مس قرۃ اللہ نے بتایا کہ لیول 1 ایک بہت ہی زبردست فاؤنڈیشن لیول کا کورس ہے جس میں آپ اپنی آن لائن اپیرنس بنا سکتے ہیں. کئی ٹولس کو ایکسپلور کرنا آپ کو سکھاتے ہیں جو کہ بینیفیشیل ہو سکتے ہیں آپ کی اپنی پرسنل گروتھ کے لیے، پروفیشنل گروتھ کے لیے، ایز ویل ایز آپ اپنے بچوں میں بڑی اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، ان کی پرسنل گروتھ کے لیے. اچھا، اس میں ڈفرینٹ طرح کی ٹاسک کرائی جاتی ہیں ناظرین، جیسے کہ ایک ٹیڈ ٹاکس بھی ان کا ایک ہے ٹاسک، جس میں ٹیڈ ٹاک کو ریویو بنانا ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے اس کا. پھر یہ سیشن کرانے جاتے ہیں جس سے آپ کی اسپیکنگ پاور بڑی اچھی ہو جاتی ہے.
اس کے علاوہ جیسا کہ مس قرۃ العین نے بتایا فیس لیس ویڈیو جسے ہم سانگ کریشن کہتے ہیں وہ بھی بنوائی جاتی ہیں, پوسٹ کروائی جاتی ہیں, اسٹوری پوسٹ کروائی جاتی ہیں, انٹرویوز کروائے جاتے ہیں. تو جو مقصد ہے, جو اس کے پیچھے جو مین تھیم ہے جس کی وجہ سے صالحان نے اس کو یعنی کہ ایڈ کیا ہے اس کورس میں, وہ بہت بڑا ہے. اس میں آپ کی کافی ساری اسکلس پالش ہو جاتی ہیں. مس قرۃ العین, تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جیسے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹاسک کرائی جاتی ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاء اللہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہونے والا ہے اور آپ کی نے بتایا کہ آپ کی 10 انٹرویو ٹاسک کچھ رہ گئی ہیں. اتنی ساری 4-5 ڈفرینٹ ٹائپس آف یہ جو ٹاسک ہے, اس میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ ٹاسک کون سی لگی جس کو آپ کو کرنے میں مزہ آیا اور آپ نے کہا یار یہ تو جتنی مرضی ہو میں کر سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرا کورس کمپلیٹ نہیں ہو رہا, میرا فرسٹ لیول کمپلیٹ ہو رہا ہے الحمدللہ. کورس ول بی انشاءاللہ اٹ ول بی کنٹینیوڈ. اور موسٹ انٹرسٹنگ چیز انٹرویوز ہیں. مجھے سب سے زیادہ اچھے جو لگتے ہیں وہ انٹرویوز ہیں, کیونکہ انسانوں سے انسان سیکھتے ہیں نا, تو انسانوں سے ہی رنگ چڑھتا ہے. اچھا رنگ بھی انسانوں سے چڑھتا ہے, برا بھی. تو ہم کیونکہ اس وقت آن لائن ہوتے ہیں, بالکل لائیو جا رہے ہوتے ہیں, سب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, تو اس میں اس سے زیادہ پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں ملے گا ہمیں. تو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ مجھے انٹرویوز لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم کوئی نیا کام سیکھتے ہیں مس, تو ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز ہمیں کچھ چیزیں ایزی لگتی ہے تو کچھ چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. کبھی کبھی کوئی چیلنج آ گیا, ہم سے ہو نہیں رہا, کبھی انٹرنیٹ کا ایشو آ گیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز سیکھنے میں ہمارا مائنڈ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, ہمیں بار بار اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو یہ بتائیے گا آپ کو یہ کام کرنے میں, یہ ٹاسک پرفارم کرنے میں کوئی چیلنجز پیش آئے؟ اگر آئے تو آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ جی, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے بہت سے اسپیکٹس ہیں. ہم نے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے, بچے ہیں, گھر ہے, پروفیشن ہے, اپنے باقی جو کمٹمنٹس ہیں, اور اس کے ساتھ جب آپ کی کلاس ریگولر کلاس ایڈ ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس میں ٹائم مینجمنٹ کا ایک عنصر آ جاتا ہے اور اس کی ایک اسکل آ جاتی ہے. اور ظاہر یہ بھی ایک اسکل ہے, ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو باقی ساری زندگی ساتھ چلے گی, تو ساتھ سیکھنے کا عمل جو ہے اس کے لیے وقت کیسے مینیج کرنا ہے, ایک چیلنج یہ ہوتا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بلکہ پچھلے 2 مہینوں میں پورے پاکستان میں لائٹ کا بہت ایشو رہا. چارج نہیں ہو رہی ہیں ڈیوائسز, اور نیٹ ورک جو ہے وہ انٹرنیٹ, لائٹ نہیں ہے تو سب کچھ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. لیکن میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ میں نے اپنی ہوسٹ جو میری ٹیچر ہیں, ریحان اے آئی ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ نمبر 24 کی, میں نے ان کو پہلے دن جب انہوں نے انٹروڈکشن دیا تھا, میں نے ان کو اپنا یہ چیلنج بتا دیا تھا کہ میرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کسی نئے سسٹم میں جاتی ہوں تو اس میں سنکرونائز ہونے کے لیے, اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے, اور اس کے ساتھ 100% کنیکٹ ہونے کے لیے اور ایزی ہونے کے لیے مجھے کم از کم 10-15 دن لگ جاتے ہیں. یہ میں نے انہیں پہلے کہا تھا کہ میری اپنی فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس, لیکن کیونکہ اب ہم ایک نئے سسٹم میں نا, جیسے ریحان اسکول کا ایک نیا سسٹم ہے, اب اس کے اندر آپ نے بہت ہی کوئک ہونا پڑتا ہے. آپ کو اپنے ٹاسک کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. اور وہ جیسے آپ سانگ کریشن کی آپ بات کریں تو Day 2-3 سے شروع ہو جاتا ہے سانگ کریشن, اور اس کے اندر ایک صرف سانگ کریشن نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے. آپ نے کیسے ٹاپک پر لیرکس بنانے ہیں, وہ شاعری کرنی ہے, اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر اس کو جا کے سنو اے آئی کے ساتھ کیسے آپ نے سانگ بنوانا ہے. پھر میں کیونکہ میوزک کو نہیں لے کے چلتی, میں میوزک لیس سانگز بناتی ہوں. پھر اس میوزک کو ڈاؤن لوڈ کر کے, تو اس کو میوزک لیس کیسے کرنا ہے, پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیسے کرنا ہے, کینوا میں لے کے جانا ہے, پھر وہاں پہ اس کے اپروپریٹ کلپس لگانے ہیں, اور پھر اس کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا یہ اس کو پتہ ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا. تو Yes. لیکن یہ کچھ مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرا چیلنج یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی نئے سسٹم میں آتی ہوں نا, تو مجھے اس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور سنکرنائز ہونے کے لیے نا, اٹ از نیچرل ٹو می کہ مجھے ٹائم لگتا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا. اس کے علاوہ اس کورس کے اندر کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یا بندہ کہے کہ اوف یہ تو نہیں ہو سکے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب پریکٹیکل ہے, اور جو نہیں آ رہا ہوتا تو ہمارے فیسیلیٹیٹرز ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں. تو اٹ واز این امیزنگ جرنی, اور میرا لیول 1 بہت امیزنگ رہا الحمدللہ.
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मिस कुर्रतुलैन, थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हैं। नेहा स्कूल के बारे में कुछ बात हो गई, आपने अपने बारे में बताया। ये बताइएगा कि हर इंसान की पर्सनालिटी होती है एक, उसमें कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, वीकनेस भी होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मिस कुर्रतुलैन ये हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरे बारे में अगर मैं ख़ुद ही बात करूं तो अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मुझे शुरू से ही एक लर्नर बनाया है। चाहे आप किताबों से लर्न करें या लोगों के रवैयों से लर्न करें या दुनिया में होने वाले हालात वाक़यात से लर्न करें। दूसरी बात ये है कि अल्लाह का दूसरा एहसान शुरू से मेरे साथ ये था कि जैसे हमारे घर में पेरेंट्स हैं, कोई अल्लाह ताला की बात बता रहे हैं, नबी इस्लाम की बात, किस्सा सुना रहे, तो उससे सबक हासिल करना और उसको अमल में लेकर आना, ये शुरू से ही मुझे आदत थी कि मैं बहुत गौर से सुनती थी कि अल्लाह की बात, नबी इस्लाम की बात और दीन की बात शुरू से ही। अब ये माँ बाप की भी पर्सनैलिटी होती है कि आगे बच्चों में ये चीज़ आती है। और तीसरी बात कि मुझे किसी को तंग करना और किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिए मुश्किल क्रिएट करना, ये बचपन से ही बुरा लगता था। मतलब मैंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैं छोटी बच्ची थी और मैंने किसी को धक्का दिया हो या किसी को मारा हो या किसी को इरिटेट किया हो। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो स्कूल में, क्योंकि बच्चे आपको पता है धक्का पेल और एक दूसरे को इरिटेट करना, चीज़ें छुपा लेना, तो मैं हमेशा वो जो जैसे नहीं मजलूम के साथ खड़े होने वाला एक बंदा होता है तो वो पता नहीं अल्लाह जाने कि अल्लाह ताला ने कब ये चीज़ मेरे अंदर रखी है कि मुझे इंसानियत पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म होते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं खामोश नहीं रह सकती। मैं बोलती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई किसी को मार रहा था, मतलब बचपन में बात कर रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई बच्चा कोई बच्चे को मार रहा है या कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है, तो भई जुल्म का साथ नहीं दे सकती और मज़लूम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मज़लूम है तो उसके साथ खड़ा होना, उसके साथ खड़े होकर उसको हक दिलाने की कोशिश करनी है या कम से कम बुराई को बुरा कहना है। तो दिस इज़ माय पर्सनैलिटी। ओके, माशाल्लाह से। मिस कुर्रतुलैन, ऐसे होता है कि ये जो हमारी लाइफ है, इसमें इंसान को आसानियाँ भी आती हैं, कभी-कभी मुश्किलात भी आ जाती हैं, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये बताइए कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल सिचुएशन अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आ जाए, तो फिर आप उस मुश्किल का या उस फेलियर का सामना कैसे करती हैं? उस मुश्किल का सामना ही कि जिसने मुश्किल भेजी है उससे बात करें। जिसने मेरी तकदीर लिखी है उससे बात करें ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने अलावा कोई और दरवाज़ा नहीं बनाया हमारे लिए कि जाओ भी फ़लाँ जगह जाओगे, वहाँ पे जाए नमाज़ बिछाओगे, फिर मैं मानूँगा, फिर मैं दुआ कबूल करूँगा। अभी दिल में ही सोच लो, दिल में ही बात कर लेते हैं ना, तो हाल ये है कि अल्लाह की मदद आ जाती है। और आप सोचें कि बंदा अगर 2 रकत नफ़ल पढ़ ले तो कौन-सी मदद आएगी? अगर फिर तहज्जुद में उठ जाए और उधर माँगे तो फिर कौन-सी मदद आएगी? तो हकीकत ये है कि पाक परवरदिगार वाक़ई हमारे शाहरग से करीब है, लेकिन वो सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूँ कि हाँ, अल्लाह को सब कुछ पता है ना, वो खुद ठीक कर देगा। अल्लाह को वाक़ई सब कुछ पता है, लेकिन अल्लाह सुनना चाहते हैं। तो हमें बोलना होता है कि अल्लाह मैं इस वक़्त परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर फरमा दी। चाहे आप दिल में बोलें, लेकिन बोलना पड़ता है। अल्लाह के आगे एक चीज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि ठीक है वो अलीम है, अलीम बिज़ात सुदूर हैं, दिलों के राज़ों को जानते हैं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं बंदे को और अल्लाह को पसंद है कि कोई बंदा मेरे से बात करे। अब हम क्या कर रहे हैं कि दुनिया के हर दरवाज़े पे जाके बोल रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जिसके पास आना चाहिए उसको आखिर नंबर पे रखा है कि अगर कहीं से कोई काम नहीं बनेगा तो अच्छा चलो अब अल्लाह के पास जाते हैं। भई पहले आना चाहिए था ना। तो रब के पास पहले आना चाहिए था। तो बस ये मेरा भी तरीका है और हर मोमिन का शायद यही तरीका है कि वो अल्लाह से बात करता है। जी, मिस कुर्रतुलैन, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बड़े ही आसान और समझने वाले अंदाज में आज चीज़ों को बयान किया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर किसी और टॉपिक में, किसी और इंटरव्यू में आपको इंशाल्लाह मदद करेंगे। आज तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे लिए ऑनर था आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू मिस कुर्रतुलैन, एंड थैंक यू ऑल द व्यूवर्स जिन्होंने आज हमें लाइव शो में ज्वाइन किया।
व्यूवर्स, इसी के साथ आज का ये शो रैप करते हैं. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ किसी और टॉपिक पे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बी हेल्दी, कीप लर्निंग एंड मेक योर एवरी मिनट काउंट. यूज द AI wisely. अल्लाह हाफिज. अल्लाह.